بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملکہ بلقیس کا تخت۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخور اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا۔ اس ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے، اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہے۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اس کو بھی یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر ان سے الگ ہو کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد یہ خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد و امراء اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا تھا، پھر اس خط کو پڑھ کر لرزاں براندام ہو گئی اور اپنے اراکین سے یہ کہا کہ ترجمہ قرآن: اے سردار، بے شک میرے سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے، وہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے ہو، حضور حاضر ہو، اور اس خط کے اور وزیروں سے مشورہ کیا اس خط کے بارے میں، تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے اور اگر وہ واقعی میں سچے اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمارا ہدیہ ہرگز قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہمیں اپنے دین کا اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج مائے ایک خط اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، ترجمہ قرآن: فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تمہیں اپنے تحفہ پر خوش ہونے ہو۔ پلٹ جا ان کی طرف، تو ضرور ہم پر ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی نہیں طاقت ہوگی، اور ضرور ہم ان کو شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی اور برحق ہیں، اور ان کی سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم سے ہیں، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ تخت بلقیس کیا تھا اور اس کس طرح سے آیا؟ ملک سبا۔ بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدایہ و تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس یہاں کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ بات فرمائی۔ ترجمہ قرآن: سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو؟ ایک بڑا جن بولا کہ وہ تخت حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کرے، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے، آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسم اعظم بہت ہی جانتے تھے، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ قرآن:
اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیا نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر کہا، ترجمہ قرآن: یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان دینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اور پھر اس نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور وہی تو میں پہلے سے ہی معلوم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا۔ جبکہ اس کے بعد بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ ملکہ سبا یعنی بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا، قرآن کریم میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، تاہم تفسیری روایات کے مطابق اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تھا۔ ابن عساکری کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح میں آ گئی تھی، اور آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن میں ان کے لیے 3 محل تعمیر کروائے تھے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے۔ واللہ عالم، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔